وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام ہر بھلائی اور خیر کا جامع ہے، یعنی جمع کرنے والا ہے۔ اس میں ساری خیر اور بھلائی جمع کر دی گئی ہے، لہٰذا اس دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے۔ ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تمہارا گول، تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں آگے جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر سال جب تبدیل ہوتا ہے، 24 25 میں بدلا، تو لوگوں نے اپنے نئے سال کے لیے گول سیٹ کیے۔ اچھی بات ہے، یعنی مختلف چیزوں میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے۔ آئندہ سے جب بھی کبھی گول سیٹ کریں تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس کام کو اللہ کی رضا کی خاطر زیادہ بہتر کیسے کر سکتی ہوں۔ اگر پچھلے سال میں نے اپنی یہ اور یہ اچھی عادتیں اپنائی ہیں تو اس سال کون سی نئی عادت اللہ کی خاطر، اگر اللہ کی خاطر وہ گول سیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نیکی ہوگی، وہ عبادت ہوگی، وہ گروتھ ہوگی، وہ حقیقی طور پر آپ کی امپروومنٹ ہوگی اور آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی۔ اور یاد رکھیے جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف سبقت کرنے والا ہوگا۔ فالسابقون السابقون، جو دنیا میں سابقون ہے وہ آخرت میں بھی سابقون ہوں گے۔ آج کے لیے سوچئے کہ آپ کس کام میں سبقت لے جائیں گے، کون سا کام سب سے پہلے کریں گے۔ عام طور پہ ہم انتظار میں رہتے وہ کر لے پھر میں بھی، وہ پہلے اٹھ جائے پھر میں بھی اٹھتا ہوں، تم پہلے چلو پھر میں آتی ہوں۔ نہیں، آپ فالوور نہیں بنے، لیڈر بنے۔ پہل کرنے والے لیڈر بنتے ہیں اور تاخیر کرنے والے، ہر چیز کو ڈیلے کرنے والے بس پھر وہ فالوور ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، گھر پر ہوں
یا سفر میں ہوں، آپ کو نماز کے لیے قبلے کی پیروی لازمن کرنی ہے. جہاں کہیں سے بھی نکلیں، گھر سے نکلیں، کسی ادارے سے نکلیں، اپنی جاب پلیس سے نکلیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے آپ کا قبلہ بیت الحرام کی طرف ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا. اور اس سے ایک بات سکھائی گئی کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہوں، آپ کا قبلہ، آپ کا رخ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. یعنی آپ کی کامیابی کس میں ہے کہ اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف پھیر لیں، کیونکہ اب صراط مستقیم اسی دین حنیف میں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، ویسٹ میں رہتے ہو، ایسٹ میں رہتے ہو، آپ کو کیا بن کے رہنا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اپنا رخ، اپنا قبلہ وہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دیس بدلا تو بیس بھی بدلا اور آپ کا قبلہ بھی بدل گیا، آپ کی پرائرٹیز بھی چینج ہو گئی. آپ مسجد میں ہیں، آپ الہدا میں ہیں، آپ کا قبلہ کچھ اور ہے، ترجیح کچھ اور ہے، جب گھر پہنچے تو قبلہ بدل گیا. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ قبلے کی پابندی کیوں کرائی جا رہی ہے، وہ پریکٹس کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر معاملے میں تمہارا قبلہ درست ہونا چاہیے، ہر کام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان کمی اور نقص کا پتلا ہے، اللہ کا دین اسے مکمل کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، حکمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہی 4 چیزوں کو لازم کرنا ہوگا. یہاں سے آپ کو وہ علم اور حکمت ملے گی، یعنی قرآن و سنت سے، جو دنیا کے کسی بھی علم میں نہیں، کسی بھی ڈگری میں نہیں، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے. کما ارسلنا، ہم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ باتیں تمہیں بتا رہا ہے جو صرف دنیا کی نہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ صرف دنیا اورینٹڈ ہے، دنیا کے گرد گھومتی ہے، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیم دنیا کو بھی اچھا بنانا سکھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی خبریں دیتی ہے. یہ خبر آپ کو کوئی اور علم نہیں دے گا، کوئی اور استاد نہیں دے گا، یہ خبریں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملیں گی. لہٰذا اس علم کے حاصل کرنے کو معمولی چیز مت سمجھیں. اس معاملے میں کبھی بھی اپنا کانفیڈنس نہیں کھوئیں کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. نہیں. پھر فرمایا بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. لہٰذا ہمیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو اپنی اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی مغفرت کے ساتھ. تم اللہ کی بات مانو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی رحمت اور سکینت آتی ہے. یعنی یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے آپ پر فوراً فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے آپ کو یاد کر کے آپ کو رحمت اپنی بھیج دی، اپنی سکینت نازل کر دی، اپنے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ ان کو ڈھانپ لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
مهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک عبادت ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے صبرے پن سے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اپنے آپ کو گھلانے کے، اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے۔ مصائب کو جھیل جانے کا اہم ترین نسخہ ہے، دینی مشکلات ہوں یا دنیاوی معاملات، سب کا علاج صبر اور نماز میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور یقیناً ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ زندگی اور موت دونوں مختلف چیزیں ہیں، ایک زندگی دنیا کی زندگی اور ایک زندگی اللہ کے پاس کی زندگی ہے، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مردہ کا لفظ پسند نہیں کرتے، اور ہمیں بھی کیا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھتے وہ زندگی کیسی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی خاطر اپنی جان دیں۔ اور پھر خود ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ ہر شخص کی آزمائش ہوگی، ہر شخص کا امتحان ہوگا، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی۔ زندگی میں انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے، اور جو ان تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کیا ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے درجات کی بلندی، ان کے لیے رب کی رحمت، رب کی رضا، کیونکہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی تکلیف پہنچنے پر، مصیبت آنے پر سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
کبھی بھی کوئی چیز ہاتھ سے جائے، کوئی نقصان ہو تو اللہ سے اس سے بہتر مانگیے، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری نظر صرف ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی یا جن کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ سارے خزانے تو ہم نے دیکھے نہیں، لہٰذا ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی تھی اور انہیں بہترین نعم البدل ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور اگر دنیا میں انسان کو نہیں بھی کچھ ملتا تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اصل ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ اسے ایکسپٹ کر لیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک شرعی احکامات ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں ہیں، اور دوسرے اس کے کونی احکامات ہیں جو تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کبھی ہم سر جھکاتے ہیں نماز کے لیے اور کبھی ہم سر جھکاتے ہیں اللہ کے کسی فیصلے پر، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہوتی ہے، بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی فیصلہ کر دے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ اپنی خاص نوازش اور رحمت کے ساتھ دے گا، اور آپ کے لیے ہدایت کے مزید راستے کھل جائیں گے، آپ کو جینا آ جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور آپ کی آخرت اور بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فوراً بعد یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ یہاں ایک خاتون کی مثال ہے جس نے اللہ کی رضا پر لبیک کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکہ کی چٹیل وادی میں بے سر و سامان چھوڑا۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان کون دوڑی تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ اللہ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی پیروی کا حکم دے دیا۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں اسی کی طرف پلٹو، اس کی عبادت کرو، اسی سے مانگو اور اسی کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، لبیک کہو۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. تو گویا اللہ کی معرفت والی آیات میں غور و فکر کرنا عقل مند ہونے کی علامت ہے. کائنات میں غور کیا کیجئے، اس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو اس کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آ جائے گی تو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ بڑا اہم سبق ہے، ایمان کو پرکھنے کا معیار ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے، ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، ہم شدید محبت کس سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دلوں میں محبتیں بھی رکھی ہیں، اللہ نے دلوں میں بہت سے جذبات رکھے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے کاموں کو سامنے لے آتی ہے، اور انسان کی چوائس پھر اللہ کو راضی کرنا بن جاتا ہے. ایمان والے کسی کی بھی شدید محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر سکتے ہیں، اور اللہ سے شدید محبت کا اظہار انسان کے ہر عمل میں ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کر دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو جس چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی گفتگو سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے رویے سے بھی پتہ چلتا ہے. کیونکہ جب دل میں کسی کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس کے اثرات اعضاء پر لازماً ظاہر ہوتے ہیں. اگر دل میں اللہ کی شدید محبت ہو تو پھر آپ کا ظاہر اس کی عکاسی کرنے والا ہوگا. ایسے میں انسان اللہ کی اطاعت میں خوب محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے شوق رکھتا ہے، اللہ کے کلام سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کے ذکر میں اس کو راحت اور سکون ملتا ہے، تنہائی میں وہ اللہ سے انس پاتا ہے. لہذا ان کاموں کو جاننے کی کوشش کریں جن کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی جب ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور یہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور جن کی وہ دنیا میں پیروی کریں گے قیامت کے دن وہ لیڈر ان سے بیزار ہو جائیں گے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور پھر وہ حسرت کا شکار ہوں گے
کاش ہمیں ایک موقع اور ملے دنیا میں جائیں تو ہم ان کی پیروی کرنے کی بجائے ان سے بیزار ہو کر دکھائیں، لیکن یہ سب کچھ صرف حسرت بن جائے گا، کیونکہ آخرت سے واپس کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے برے اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے بڑی ہی حسرت کا باعث ہوں گے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ تو لسٹ بنائیے ان کاموں کی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کراس ڈالیے کہ آئندہ مجھے نہیں کرنے، کیونکہ یہ میرے اعمال قیامت کے دن میرے لیے پریشانی اور بے چینی کا سبب بنے گے، اور وہاں میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ اگر میں وہاں ان کو چھوڑنا چاہوں گی تو مجھے آج چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔